بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے۔ درود ابراہیمی کو درود ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی سب سے افضل درود کیوں ہے؟ درود ابراہیمی کس وقت پڑھنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم کیوں رکھا؟ ان سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، اس لیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کی نہ کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ وقت، بلکہ جب جی چاہے پڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہے، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز میں برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔